ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. جو مجلس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے، قرآن کے سننے اور سنانے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کی مجلس ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں کہ یہ مجلس محض علم کے حصول کی مجلس نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت کی، بلکہ ایک عظیم ترین عبادت کی مجلس ہے. اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جمع ہونا اپنے آپ میں ایک عظیم ترین عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، کئی احادیث ہیں جس میں خاص اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی خصوصی فضیلتیں بیان کی. یعنی قرآن کو پڑھنا پڑھانا ویسے دنیا کا سب سے اعلیٰ عمل ہے. اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک عظیم ترین عبادت ہے. لیکن اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے مسجد میں جمع ہونا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اس کی ایک علیحدہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ افراد، اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا. یہ خود اپنے آپ میں فضیلت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں. اللہ کے گھر میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. آپ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ کے گھر میں جمع ہو، مقصد کیا ہو گھر میں جمع ہونے کا؟ یتلون کتاب اللہ، آئے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیں. جب اس مقصد سے جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کے مقصد سے، اللہ نے فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے. یہ دور ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی پریشانیوں کا دور ہے. ذہنی پریشانیوں کا بہترین علاج ہے مساجد میں منعقد ہونے والی قرآنی مجالس میں جمع ہونا. فرمایا ایسے لوگوں پر ایک خصوصی سکون، ایک الگ طرح کی راحت، ایک الگ طرح کا اطمینان اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اپنے ان مقرب فرشتوں پہ کرتا ہے جو اللہ کے قریبی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی رمضان کی اس مبارک مہینے میں ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو اللہ رب العالمین جن کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ سمجھ کر کے بیٹھیں بھائی میں کوئی بہت بڑا عالم تو ہوں نہیں، اور اس نیت سے آپ بیٹھے کہ بہت زیادہ کوئی علم کا میں دریا بہا دوں گا. بہت ساری باتیں ممکن ہے کہ میں بتاؤں اور آپ کو بتاؤں گی. تو علم کا حصول ایک مقصد تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے عبادتوں میں لکھا جائے گا. خاص طور پہ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نسبت رمضان کی طرف کی ہے، رمضان کی نسبت قرآن کی طرف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک مومن بندے کا ایک الگ لیول کا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو ایک معمول ایمان والے بندے کا ہوتا ہی ہے، مومن بندہ ہمیشہ قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، اگر رمضان میں مومن کا قرآن کے ساتھ تعلق اور گہرا ہو جانا چاہیے، اور یہ تعلق ہر سطح پر گہرا ہونا چاہیے، صرف تلاوت پر نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی تھے رمضان میں، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مدارسہ، یعنی حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ تو مدارسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درس دینا ایک دونے کو قرآن کا، یعنی صرف قرآن پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر رمضان میں اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، یدارسو کے الفاظ غالباً ہیں۔ تو مدارسہ میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پڑھ کر کے سنانا، پڑھ کر کے سنانے کو تو تلاوت کہتے ہیں۔ مدارسہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، قرآن سمجھنا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا۔ اور ویسے بھی قرآن کی تلاوت کا اصل مقصد تلاوت تو ہے ہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھنا لازم ہے، سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے، اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر حرف پہ کم از کم 10 نیکیاں ملنی ہیں۔ لیکن تلاوت کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ ہم کیونکہ اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، تلاوت کا ایک معمول ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایک مسلمان کا منیمم کم سے کم گول یہ تو ہونا چاہیے کہ ایک رمضان میں کچھ نہیں تو کم سے کم ایک قرآن ختم کر لے، ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا تلاوت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، اور ایک گول تو یہ ہونا چاہیے، منیمم مسلمان کا اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک رمضان میں کم سے کم اس نے ایک قرآن ختم کر لیا۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد محض قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا، بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، پر تلاوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی۔ وہ بہت مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس نے 3 دن سے کم پہ قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہے نا۔ 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جو اتنی تیزی سے پڑھے گا وہ آیتوں میں ٹھہر ٹھہر کر غور نہیں کر پائے گا، اس کے معنی کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اب ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ کہ ہم 3 دن سے کم میں ختم کریں یا 1 مہینے میں ختم کریں، باقاعدہ سمجھتے ہیں نہیں ہم۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا فی نفس ہی ایک مطلوب چیز ہے، اس کو یعنی ہم ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے، پر ان مجلسوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتنی کوشش کریں گے، قرآن کی چیدہ آیتیں، منتخب آیتیں، خلاصہ قرآن مجید کا بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ قرآن کی منتخب آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے اور ان میں غور و فکر کریں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے، ان کے معنی کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی عملی زندگی سے جوڑ کر کے دیکھیں گے کہ قرآن کی آیتیں ہم سے کس قسم کے اصلاح کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ قرآن کتنا بھی پڑھ لیں سمجھ لیں، لیکن اگر اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، ہم اپنے سماج کو قرآن کی نظر سے دیکھنے کے عادی نہ ہوں، اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں نہ دیکھ سکیں، تو قرآن کا سمجھنا بھی کسی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو پہلا مقصود عبادت ہونا چاہیے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر مقصود قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ پھر مقصود یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں کوشش کریں کہ عملی طور پہ اس پر اپنی زندگی میں اپلائی کریں، جو علم ہمارے پاس آئے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے، ہمارے کردار میں اصلاح کا سبب بنے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس مختصر سے نوٹ کے ساتھ میں آج کی اپنی اس تفسیر کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور سورۃ النساء کی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں پھر سے بتا دوں کہ یہ قرآن کا خلاصہ نہیں ہے، اور میں حافظ جی کو فالو نہیں کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں کہ جب تراویح میں حافظ جی جو پڑھیں گے انہی چیزوں کی تفسیر بیان کی جائے گی، کیونکہ سورۃ النساء سے آغاز ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا جتنی میری استطاعت میں ہوگا سورۃ النساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، پھر دوسری صورتیں، ان کی منتخب آیتیں، خاص طور پہ وہ آیتیں جن کا گہرا تعلق ہمارے علم، ہمارے عمل، ہماری سماجی زندگی سے ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی اصلاح ہم کر سکیں۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید میں جو بنیادی تقسیم ہوتی ہے صورتوں کی وہ مدنی اور مکی صورت میں ہوتی ہے۔ آپ میں سے کس کو پتہ ہے مدنی اور مکی صورت کا فرق کیا ہوتا ہے؟ مدنی صورت کس کو کہتے ہیں اور مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کیا بولا بیٹا آپ نے؟ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے بہت مناسب جواب ہے۔
مدنی صورت عام طور پہ جواب صحیح نہیں ملتا. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی. یہ جواب جو علوم قرآن اور اصول تفسیر ہیں اس کے آئینے میں غلط ہے. مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. لازم نہیں کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی، ہو سکتا ہے وہ طائف میں نازل ہوئی ہوں جب اللہ کے نبی طائف کے سفر پہ گئے تھے. طائف ایک الگ شہر ہے، مکہ ایک الگ شہر ہے، لیکن طائف میں بھی نازل ہوگی تو بھی اس کو کیا کہیں گے؟ مکی صورت ہی کہیں گے، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی. مثلا جو آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی مکہ میں، کیا ان کو مکی صورت کہیں گے یا مدنی صورت کہیں گے؟ ان کو مدنی صورت ہی کہیں گے، گرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ جو بنیادی تقسیم کی جاتی ہے قرآن مجید کی صورتوں کی، مکی اور مدنی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے کے جو مسائل تھے، جو صورتحال تھی، جو پس منظر تھا، وہ بہت مختلف تھا. ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قیادت نہیں تھی، مسلمانوں کی اپنی کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی عدالت نہیں تھی. تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فوکس جو ضروریات دین ہیں، عقائد ہیں، ان پر تھا. اس لیے مکی صورتوں میں عام طور پہ آپ کو جو مضامین ملیں گے وہ عقائد سے متعلق ملیں گے. توحید کا بیان ملے گا، توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، شرک کی تردید ملتی ہے، بت پرستی کی مخالفت ملتی ہے، بت پرستوں کی طرف سے جو شبہات تھے اس کا جواب دیا جاتا ہے. مکی صورتوں کا پہلا موضوع توحید ہوتا ہے. دوسرا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے نبی کی رسالت کا ثبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات پیش کیے جاتے تھے اس کا جواب. اور تیسرا موضوع آخرت ہے، قیامت آئے گی، اس کے دلائل، اس کے آنے کے اسباب اور اس کی منظر کشی کی جاتی ہے کہ قیامت آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی. یہ تین موضوعات عام طور پہ مکی صورتوں کے ہوتے ہیں. پر مکی صورتوں میں آپ کو احکام کا بیان نہیں ملتا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا. اسی طرح سے جو عدالتی قوانین ہیں ان کا بیان نہیں ملتا. زانی کی سزا کیا ہے، کسی قاذف کی جس نے مسلمان پر تہمت لگا دی اس کی سزا کیا ہے، ڈاکو کو کیا سزا دی جائے، چور کو کیا سزا دی جائے، یہ بیانات بھی آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملتے. اور اسی طرح سے بہت سارے سماجی اور اخلاقی مسائل ہیں، جیسے سورۃ الحجرات میں جو کچھ بیانات آتے ہیں تو وہ مکی صورتوں میں وہ بھی آپ کو نہیں ملتے. یہ سارے بیانات آپ کو مدنی صورتوں میں ملتے ہیں، ہے نا. مدنی صورتوں میں آپ کو نماز کا بیان ملے گا، روزوں کا بیان ملے گا، حج کا بیان ملے گا، زکوٰۃ کی تفصیلات ملے گی، میراث کیسے تقسیم ہوگی یہ ملیں گے، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، یہ ساری چیزیں آپ کو. عدالتی جو مسائل ہوتے ہیں، چور کی کیا سزا ہے، زانی کی کیا سزا ہے، حجاب کے متعلق احکام. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں منافقین کا بیان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بھائی مکہ میں تو منافق کوئی تھا نہیں، ہے نا. مکہ کی جو صورتحال تھی وہاں تو جو مسلمان تھے ان کو بھی بعض مرتبہ ڈر کے مارے اپنا اسلام چھپانا پڑتا تھا. تو کیونکہ اسلام ظاہر کرنے میں کوئی فائدہ دنیاوی نہیں تھا تو مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. جب مدینہ آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے کچھ دنیاوی فوائد تھے، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا حالانکہ دل میں ان کے کفر تھا. تو منافقین کا بیان آپ کو عام طور پہ مکی صورتوں میں نہیں ملتا، وہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے. تو کیونکہ دونوں قسم کی صورتوں کے مضامین میں، سبجیکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے بنیادی فرق یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ مکی صورتوں کے مضامین مدنی صورتوں کے مضامین سے مختلف ہوتے ہیں. اس لیے مدنی صورتوں میں ڈائیورسٹی بہت ہوتی ہے، تنوع بہت ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی آیتیں، الگ الگ موضوعات پر بہت یونیک قسم کی آیتیں جو آپ کو جن کا بیان اور کسی صورت میں نہیں ملے گا، وہ صرف انہی مدنی صورتوں کے اندر ملے گا. سورۃ النساء مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سارے احکام ہیں جن کا بیان ہوا ہے. بنیادی طور پہ خواتین سے متعلق احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. یتیم خواتین کا بیان بہت تفصیل سے آیا ہے، وراثت کی تقسیم کے احکام کا بیان آیا ہے بہت تفصیل سے، نکاح کے مسائل بہت تفصیل سے بیان کیے گئے، اور یتیموں کا بیان آپ کو ملے گا. یتیموں اور عورتوں کا بیان سورۃ النساء میں خصوصی طور پہ کیا گیا. معاشرے میں ہمیشہ یہ دو طبقے ہیں جو عام طور پہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں. عورت فطری طور پہ کمزور ہے. فیمنسٹ اور فیمنزم کے دلدادہ کتنا بھی شور مچا لیں، اس حقیقت کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں عورت ذہنی اور جسمانی اعتبار سے مرد سے کمتر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اسلام کیونکہ عورت کو کمزور مانتا ہے اس لیے مرد کو اس کے تحفظ کی ذمہ داری دی ہے نا. اگر آپ یہ بول دیں کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں طاقت میں، قوت میں، ذہانت میں ایک جیسے ہیں، تو پھر بھئی عورت کو مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیوں کرنا پڑتا؟ وہ بزور طاقت چھین سکتی تھی نا. یعنی فیمنزم کتنا بھی شور شرابہ کر لے لیکن آخرکار ہوتا کیا ہے؟ مردوں سے عورتوں کے حقوق کا مطالبہ کرایا جا رہا ہے.
مطالبہ کون کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا، وہ تو چھین کر کے لے لیتا ہے. ہر زمانے میں عورت کمزور رہی ہے. عورت کی بھلائی اسی میں کہ اس کو کمزور مان کر کے اس کے حقوق دلائے جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مانا کہ عورت کمزور ہے، اس لیے مردوں پر بہت سختی کی ہے عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے. اور یتیم کا طبقہ کمزور طبقہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورتحال تھی، اس صورتحال میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا، یتیم کی کفالت اس کے چاچا لوگوں کے ہاتھ میں آتی تھی. یہ جو چاچا ہوتے تھے اس کے اولیاء، وہ اس کا مال کھا جاتے تھے. بچہ جب تک جوان ہوتا تھا، باپ کی چھوٹی ہوئی پراپرٹی میں اس کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو طبقوں کے حقوق کی بہت رعایت کی، بہت تاکید کی کہ ان دو طبقوں کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے، چھینے نہیں جانے چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی فرمائے اللہم انی احرج حق الضعیفین، اللہ تعالیٰ میں بہت سختی کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں دو کمزور لوگوں کا حق. دو کمزور طبقے ایسے ہیں معاشرے کے، سماج کے، جن کے حقوق کے معاملے میں میں بہت سختی کرتا ہوں. وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ ایک یتیم اور ایک عورت. عورت کمزور ہے، اسلام نے اس لیے اس کو اس کے حقوق کی طرف بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اور دوسرا یتیم طبقہ بہت کمزور ہے، تو اسلام نے اس کے حقوق کی بھی بہت رعایت کی ہے. سورۃ النساء کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. آیت سنی ہوئی لگ رہی ہے؟ ہاں، کیا خاصیت ہے اس آیت کی؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، جمعہ کے خطبے میں ماشاءاللہ آدھا صحیح جواب، ہاں بلکہ 80% صحیح ہے. اور کوئی بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے جس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے نا، حاجت کا خطبہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی ضرورت کے تحت جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، تو خطبہ پڑھتے تھے جس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو خطبہ نکاح کہا جاتا ہے. ہاں، حالانکہ وہ صرف خطبہ نکاح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقصد کے لیے کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے. کبھی کسی فوج کو جمع کرنا ہوتا، کبھی لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینی ہوتی، کبھی لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا ہوتا، کبھی نکاح کرانا ہوتا، کبھی کوئی اور مقصد ہوتا. کسی مقصد کے لیے بھی اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ خطبہ لمبا سا دیتے جس کو ہم خطبہ نکاح کہتے ہیں، اور اس کو خطبہ حاجہ یعنی حاجت کے تحت جب بھی اللہ کے نبی کھڑے ہوتے خطبہ دیتے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اور اس میں 3 تقوی والی آیتیں پڑھتے، اس میں سے ایک تقوی والی آیت یہ. اب یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ کے نبی کسی بھی موضوع پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے یہ آیت لازماً پڑھتے. تو اس آیت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. سارے انسانوں کو جمع، یعنی قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ پورے انسانوں کے لیے. ہاں، وہ ایک عالمگیر پیغام ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں نازل ہوا. اور یہ بھی اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے نا. اللہ نے فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئیں. اور اس میں سے کیا ہے؟ مجھے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص گروہ کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو کسی خاص قبیلے اور کسی خاص گروہ اور خاندان کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں. اس لیے قرآن مجید بہت سارے مقامات پر سارے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، اور یہاں پر بھی سارے انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. تقا کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا. ہاں، وقایا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے آڑ. وقایا کو آڑ کو وقایا کہا جاتا ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بندہ اللہ نے جو واجبات اس پر کیے ہیں، جو چیزیں واجب کی ہیں ان پر عمل کر کے اور حرام چیزوں سے بچ کر کے اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں ایک آڑ بنا لے. اللہ کے عذاب سے بچنا ہم سب کا مقصد ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں اطاعت کی ایک دیوار بنا دیں. اطاعت اور فرما برداری کی ایسی دیوار جو ہم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچاتی ہے. اسی کا نام تقوی ہے. تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، گناہوں سے بچو. اور کون سا اللہ؟ جس نے ایک مرد اور ایک عورت سے سارے جہان کو پیدا کیا ہے.
یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو ہم کو یہ تصور دیتی ہے کہ سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. ہم ایک عالمگیر اخوت سے جڑے ہوئے ہیں. سارے انسان چاہے وہ کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، کوئی ان کا خاندان ہو، کوئی ان کا سرنیم ہو، سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. قرآن مجید نے یہ جو تصور دیا، ایک عالمگیر اخوت کا تصور، ایک عالمی بھائی چارے کا تصور، اس نے وہ بہت بڑے بڑے بت گرا دیے جو دنیا میں ہمیشہ فساد کا سبب بنے. نسلی تفاخر کا بت، ریسزم جس کو ہم کہتے ہیں، ریسسٹ، دنیا میں بڑے بڑے فسادات اسی ریسزم کے نتیجے میں پیدا ہوئے کہ بہت سارے خاندانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنے نسل کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہیں. ہماری نسل، ہمارا خون، ہمارا خاندان دوسرے انسانوں سے برتر ہے، اور اس نسلی تفاخر نے دنیا میں بہت فساد پھیلایا ہے. دوسری جنگ عظیم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جرمن قوم کا مزاج کیا تھا؟ ہٹلر نے لوگوں کے دماغ میں کیا ڈالا؟ جرمن قوم دنیا کی اعلیٰ ترین قوم ہے، وہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئی ہے، باقی ساری دنیا جرمن قوم کی محکوم بننے کے لیے آئی ہے. سارے دوسرے جو جنگ عظیم تھی اس کے فساد کے پیچھے یہ نظریہ کار فرما تھا کہ جرمن اعلیٰ قوم کے لوگ ہیں. ہندوستان کی تاریخ اٹھائیں، برہمن نے جو خاندان ہے اس نے جتنا بھی جو شودر اور دلتوں پہ جو ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، اس پورے ظلم کی تاریخ کے پیچھے نظریہ کیا ہے کہ برہمن اعلیٰ لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، وہ برہما کے سر سے بنائے گئے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں. شودر جو ہے وہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں، جو دلتوں میں پیدا ہوا وہ دلت ہی رہے گا، وہ کمزور ہی رہے گا، وہ حقیر ہے، وہ اناچار ہے، اس کو برہمن لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ جو نظریہ ہے نا کہ ہمارا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، ہاں ہم نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، یہ نظریہ بہت سارے فساد کی دنیا میں جڑ رہا ہے. اسلام نے اس نظریے کا خاتمہ فرما دیا، اس کو جاہلیت قرار دیا، یہ ختم کر دیا اسلام نے. اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تاکہ یہ جاہلیت کا یہ مزاج ختم کر دیا جائے کہ کوئی انسان اپنی نسب کے اعتبار سے خود کو اعلیٰ اور افضل سمجھے. اور اس ختم کرنے کا سب سے بنیادی چیز اسلام نے کیا بتا دی؟ بھائی آپ کسی خاندان کے ہوں، آخر میں جا کر کے آپ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. سارے انسان ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں، تو نسلی تفاخر کی کوئی بنیادی باقی نہیں رہ گئی. جب ایک ہی ماں باپ کے سب بچے ہیں تو کوئی کسی سے برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے رنگ اور نسل، زبان و تہذیب، ملکوں کے نام پر جو تفاخر کا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا مزاج تھا، اس کی جڑ سے اکھاڑ کر کے اس کو پھینک دیا کہ تم ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث میں اس کی تاکید کی، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. بھائی فضیلت کا کوئی بہت بڑا معیار ہو سکتا تھا تو عربوں کو اجموں پہ فضیلت دی جاتی. فرمایا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. جتنی بنیادیں دنیا میں فخر کی تھی وہ سب کی سب ڈھا دی گئی. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے. تو تمہاری اصل حقیقت یہ ہے کہ تم مٹی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. آدمی کتنے بھی اعلیٰ ترین خاندان کا ہو، اگر عمل میں کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ہاں، پر اللہ کے نبی کا چچا ہونا اس کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ جس کا عمل اور کردار اس کو پیچھا کر دے نسب سے وہ آگے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگ، زبان، ملک، تہذیب، ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایک ہی چیز ہے معیار فضیلت، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہو. تقوی والے ہو جائیں تو بلال حبشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدم کی آواز جنت میں سنی. ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں رنگوں کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کس رنگ کے ہیں، وہ تو رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی کو گورا کر دیا، کسی کو کالا کر دیا. اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کس ملک میں پیدا ہوئے. یعنی جو نیشنلزم کا آج کا دور ہے نا، ایک ملک میں پیدا ہونے والا محض اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں فلاں ملک میں پیدا ہو گیا ہوں. یہ تو illogical بات ہے نا بھائی. ہاں، آپ امریکہ میں پیدا ہوئے، افغانستان میں پیدا ہوئے، انڈیا میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے؟ ہاں، یعنی کسی ملک کا سٹیزن ہونے پر پراؤڈ فیل کرنا، پراؤڈ ٹو بی فلاں، ہاں، پراؤڈ ٹو بی امریکن. کیا بھائی،
امریکہ میں پیدا ہونا کوئی صلاحیت والی بات ہے؟ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ملک میں پیدا ہوئے. کسی ملک کا باشندہ ہونا کسی قسم کے فخر کی بات نہیں ہے. اسلام نے فخر کے جتنی بھی یہ بنیادیں تھیں، رنگ، نسل، زبانیں، ان کو اسلام نے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے تو صرف تقوی کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے. اس لیے یہ جو برادری واد اور ذات پات کا مزاج آج مسلمانوں میں آ گیا ہے، یہ وہ جاہلیت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. اور افسوس کی بات یہ کہ ہم نے اس جاہلیت کو اسلام کا رنگ پہنا دیا ہے. ہاں، سید ہے تو وہ انصاری کو حقیر سمجھتا ہے، انصاری ہے تو وہ کسی اور کمیونٹی کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. الگ الگ جگہ کے لوگوں کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. یعنی اس وقت ہندوستان میں اسلام کی دعوت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ذات پات کا تصور ہے. ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ ہندوستان میں اسلام قبول کرنے والی بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو دلت تھے، شودر سماج سے آتے تھے. براہمن لوگوں نے ان کو دبا کر کے رکھا تھا، اپنی کمیونٹی میں ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا. عبادت گاہوں کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے گئے تھے، علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ مذہبی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے. جب اسلام کا سورج ہندوستان میں طلوع ہوا تو اس نچلے کچلے ہوئے طبقے کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی اسلام میں تو اس طرح کی کوئی تفریق نہیں. ایک بندہ اسلام قبول کر لے وہ برابر کا حقدار ہے. اسلام ہم کو بار بار اجتماعیت کا سبق سکھاتا ہے. یہاں عبادت گاہ کے دروازے کسی پر بند نہیں ہیں. ایک مسلمان کسی بھی نسل سے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس کا سرنیم ہو، مسجد میں آئے گا، قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھے گا. سید ہو، انصاری ہو، شیخ ہو، کوئی اس کا سرنیم ہو، مسجد میں آنے کے بعد سب اللہ کے بندے. اذان ہوگی جب فجر کی، سارے لوگوں کو مسجد میں آ جانا ہے. روزے کا وقت ہوگا، جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی سب لوگوں کو کھانا بند کر دینا ہے کہ سید لوگوں کو تھوڑا سا 10 منٹ ایکسٹرا ملا ہے. ہاں، مغرب کی اذان ہوگی تبھی سب لوگوں کو ساتھ میں افطار کرنا ہے. کسی اعلیٰ خاندان والے کو نہیں اجازت ہے کہ آپ عصر تک کے ہی روزہ رکھیں. ہاں، اسلام نے ذات پات کی اس تفریق کو ختم کر دیا. افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمان ہو کر کے ہم نے یہ ذات پات کی تفریق خود مسلمانوں میں شروع کر دی. یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ بھائی سید ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے. ہاں، اب اول بات تو یہ کہ ہندوستان میں ہمارے یہاں زیادہ تر سید 2 نمبری سید ہیں. ہاں، بیشتر ہندوستان کے اندر سید نقلی سید ہیں، جن کے پاس نہ شجرہ نسب ہے، نہ کوئی خاندان کی تاریخ ہے، بنے بنائے سید ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی شہر میں 2 سیدوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک سید نے دوسرے سید پہ الزام لگا دیا کہ بھائی یہ نقلی سید ہے، یہ اصلی سید نہیں ہے. معاملہ عدالت تک گیا. ہاں، عدالت تک معاملہ گیا تو عدالت نے دونوں کے پڑوسی کو بلایا. ہاں، پڑوسی کو بلایا اور پوچھوایا کہ بھائی تم ان کے بارے میں گواہی دو، یہ اصلی سید ہے کہ نہیں سید ہے. تو پڑوسی نے کہا بھائی ان کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ دوسرے صاحب ہیں یہ سید ہیں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو سید بنتے ہوئے دیکھا ہے، یہ میرے سامنے ہی سید بنے. تو ہندوستان میں اکثر سیدوں کا یہی معاملہ ہے. ہاں، پھر وہ ان کو بھائی اللہ رب العالمین نے کسی مسلمان کے لیے، دیکھیے مسلمانوں میں الحمدللہ ذات برادری براہمن لوگوں کی طرح نہیں، ہندوؤں کی طرح نہیں ہے. مسلمان میں ذات برادری، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر ذات برادری نہیں ہے، پر ہمارے یہاں ذات برادری ہندوؤں کی طرح ذات برادری کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے دروازے بند ہیں، فلاں قسم کی ذات کے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسی ذات برادری ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کسی بھی برادری کا، کسی بھی ذات کا انسان ہے، کوئی بھی سرنیم اس کا ہے، اگر علم والا ہے، تقوی والا ہے، مسجد میں آنا تو دور کی بات مصلی پہ کھڑو کر کے امامت بھی کر سکتا ہے. الحمدللہ کہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ صرف سید ہی امام بنے گا مسجد کا، نہیں ہے نا الحمدللہ. یعنی ہمارے یہاں سیاسی سطح پر ایک پروپیگنڈا میں دیکھ رہا ہوں 2-3 سال سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات کا تصور ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جس کو پسماندہ مسلم کہا جاتا ہے، جس کی حیثیت مسلمانوں میں دلیتوں کی طرح ہے. یہ لفظ آپ نے بیچ میں بہت سنا ہوگا، پسماندہ مسلم. خاص طور پہ جو RSS کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ اس کو بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی طرح ذات پات کا تصور ہے، اور ان کے ہاں بھی ایک طبقہ دلیتوں کی طرح کمزور اور کچلا ہوا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے یہاں ذات پات ہے، پر مسلمانوں کے یہاں ذات پات ہندوؤں کی طرح نہیں ہے. ہاں، ہمارے یہاں روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے ذات پات میں، ہے نا. ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ بھائی کسی برادری کا مسلمان ہے تو کوئی اعلیٰ برادری کا مسلمان کمتر سمجھ جانے والی برادری کے مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا.
اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسجد میں ہم نماز میں صف ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے، کسی بھی برادری کا بندہ ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس قسم کی ذات پات کا تصور نہیں پایا جاتا جیسا ہندوؤں کے پایا جاتا ہے، ہاں، کہ یعنی ملک کا پریزیڈنٹ بھی اگر دلت بن گیا ہے تو اس کے لیے بھی مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کی صورتحال ہے۔ تو مسلمانوں میں ذات پات کا تصور ہے، برا تصور ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں فلاں ذات کا ہوں اس لیے میں برتر ہوں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اتنا بھی حلال نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ آپ کسی مسلمان کو اس لیے بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کسی دوسری برادری کا ہے، اس کا کوئی دوسرا سرنیم ہے۔ ایسے ہی رشتوں، یعنی مسلمانوں میں ذات پات کا اصل اثر رشتوں میں، کہ عام طور پہ بعض علاقوں میں، سب علاقوں میں بھی نہیں ہے، بعض علاقوں میں جو لوگ اپنے آپ کو اونچی برادری والا سمجھتے ہیں وہ نیچی برادری کے لوگوں کو شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے یہاں لڑکی نہیں لیتے دیتے۔ یعنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوؤں کی طرح روٹی والا ذات پات نہیں ہے، بیٹی والی ذات پات کا تصور ہے۔ ان کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اونچی ذات کا آدمی نیچی ذات کے گھروں میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ مطلب کوئی دلت ہے، نیچے سماج کا بندہ ہے، وہ اگر برہمن کا کھانا بھی کھانے جاتا ہے تو اس کا پلیٹ الگ کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ تصور الحمدللہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں ذات پات کا تصور ہے، لیکن جیسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پسماندہ ہے جو دلتوں کی طرح ہے، پسماندہ لفظ بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اب تک نہیں سنا ہوگا کبھی، ہاں۔ تو بہرحال اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ اسلام میں برادری واد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن مسلمان اس سطح پر آ جائیں گے نا کہ اگر ایک چمار، ایک دلت، ایک نچلے طبقے کا کوئی ہندو بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے، اس کو ساتھ میں بیٹھ کر کے کھلائیں گے، اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ بھائی تم مسلمان ہو گئے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تمہاری کیا برادری تھی، کیا سرنیم تھا۔ یہ جب مسلمان کھلے دل سے ایسے لوگوں کا استقبال کریں گے نا تو سب سے بڑا اسکوپ اسلام کی دعوت کا انہی نچلے طبقے میں، یہ نچلا طبقہ جو دبا ہوا ہے اونچی ذات کے لوگوں کے ظلم سے دوسرے مذاہب میں، ان کے لیے ہم اپنے دل کا، اپنے گھر کا دروازہ کھولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت کا ایک نیا ماحول انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا۔ ہندوستان میں دعوت کی بنیاد پھیلنے کی یہی تھی، تو اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا آخر میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کا حوالہ دے کر کے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ یعنی رشتوں کو توڑنا، میں تو اس سے پہلے مستقل ایک درس یہاں پہ دے چکا ہوں، اسلام میں رشتوں کو توڑنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک، الاشراک باللہ۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتوں کو توڑنا۔ ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے یہاں تو بلکہ بڑا فخر سے لوگ بولتے ہیں۔ ہاں، آپ کو ایسے لوگ ہمارے سماج میں ملیں گے، بولیں گے میرا سگا بھائی ہے، 10 سال ہو گیا اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، فخر سے بولیں گے، ایسا لگے گا کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ہاں، بولیں گے سگا چچا ہے، راستے میں مل جاتا ہے، سلام نہیں کرتا ہوں، فخر سے بولیں گے۔ ہاں، آج کل یہ ریلز کا زمانہ ہے نا، میں کسی انسٹاگرام کی کسی ریلز میں دیکھا، وہ جو ایٹیٹیوڈ والی ریلز نہیں آتی ہیں، گھمنڈ سے لوگ بولتے ہیں، تو ایک لڑکا بول رہا ہے تو مجھ سے غصہ ہو کر کے بات بند کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے، میرے تو اپنے خاندان کے آدھے لوگوں سے بات بند ہے، گھمنڈ سے بول رہے ہیں۔ رشتہ توڑنا کوئی گھمنڈ کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں خصوصی طور پہ میں یہ تاکید کروں گا، رشتوں کو جوڑ لیں۔ کسی خاندان کے بندے سے، بھائی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ماموں سے، چاچا سے بات چیت بند ہے، بات چیت کریں، تعلقات میں اصلاح کر لیں، روابط بحال کر لیں، معافی مانگ لیں، صلح کر لیں۔ اتنی محنتیں ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، تراویح میں اتنا 1.5-2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہے ہیں، قرآن ختم کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ صدقات و خیرات بھی کر رہے ہوں گے۔ ساری نیکیاں آپ کی روک لی جائیں گی اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فلا يقبل عمل قاطع، تو رشتہ توڑنے والے کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ ساری نیکیوں کی فائل بن کر کے جاتی ہے، اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، عمل ہی قبول نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار سے بات چیت بند ہے۔
بلکہ کسی مسلمان سے بھی اگر بات چیت بند ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین ہر ہفتے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے کن کے؟ ان دو مسلمانوں کے جن کے تعلقات آپس میں خراب ہوں، بات چیت آپس میں بند ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو روک کر کے رکھو، ان کی مغفرت نہیں کرنی ہے جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کر لیں۔ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کی بارش ہو رہی ہے، کہیں ہماری مغفرت اس وجہ سے نہ رکی ہو کہ ہم اپنے ایک بھائی سے بات چیت بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی تعلقات بنا لیں گے، رابطے بحال کر لیں گے، بات چیت شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یتیموں کے بارے میں کہا، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طبقہ بہت بڑا یتیم کا تھا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی کوئی عورت یا مرد، کوئی لڑکا یا لڑکی جو بالغ نہ ہوئی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد انسان یتیم نہیں رہ جاتا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ شریعت میں یتیم اس کو نہیں کہتے جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہو، شریعت میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر کیونکہ بہت مظالم ہوتے تھے تو اس کے حقوق کا بیان آیا۔ اب اس میں سے خاص ظلم یتیم لڑکیوں پر ہوتا تھا۔ کوئی لڑکی ہے یتیم ہے، اس کے باپ نے بڑی پراپرٹی چھوڑی ہوئی ہے، اب وہ بچی یتیم ہے کیونکہ تو اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ان یتیم بچیوں کے جو سرپرست ہوتے تھے وہ اب ان بچیوں کا مال کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے تو اپنے ہی کسی رشتہ دار سے اس کی شادی کرا دیتے تھے لڑکی کی۔ ہاں، ایک بچی ہے، اس کا باپ وفات پا چکا، بڑی پراپرٹی ہے، اب چاچا یہ سوچ رہے ہیں اگر میں کسی اور سے نکاح کرا دیا تو یہ پراپرٹی اس کی بیٹی کے ساتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو اپنے ہی بیٹے سے شادی کرا دیتے تھے، حالانکہ بیٹا اس لڑکی کے لائق نہیں ہوتا تھا، کفو نہیں ہوتا تھا اس کا۔ یا بعض مرتبہ شادی کرا دیتے تھے پر جتنی مہر دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کی طرف سے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا تھا۔ تو نکاح کے معاملے میں کیونکہ یتیم لڑکیوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا، بعض مرتبہ سرپرست خود یا اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کی شادی ان یتیم لڑکیوں سے کرا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح یتیموں سے شادی مت کرو۔ ہاں، پھر اس ضمن نے فرمایا کہ اگر یتیموں کو تم ان کا حق نہیں دے سکتے یتیم لڑکیوں کا تو ان سے نکاح مت کرو، ان کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کر لو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 نکاح کر لو، 3 نکاح کر لو، 4 نکاح کر لو، لیکن ان یتیم لڑکیوں پر ظلم مت کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایک سے زائد شادی کا ذکر آیا ہے وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی اور مسئلہ ہے جس کے پس منظر میں دوسری تیسری شادی کا ذکر آ گیا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں جو ایک بات بنی ہوئی ہے نا کہ بھائی سارے مرد ایک ایک نکاح کرتے تھے، پھر اسلام آیا اور اس نے مردوں کو کہا خوب سارے نکاح کرو، ایسا معاملہ نہیں۔ ہر معاشرے میں، انسانی سماج میں عام طور پہ ایک سے زائد شادیوں کا رواج تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے وہاں مرد بہت ساری شادیاں کرتے تھے، بعض مردوں کی 10-10 عورتیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے آ کر کے ایک سے زیادہ شادی کو رواج نہیں دیا بلکہ 4 سے زیادہ شادیوں پر بین لگا دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ایسا نہیں تھا کہ مرد ایک ایک شادی کرتے تھے، اسلام نے آ کر کے کہا چلو اب 2-3-4 شادیاں کرو۔ ایسا تھا کہ مرد بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اسلام نے آ کر کے کہا نہیں تم 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی غالباً بنو غیلان کا کہ کہاں کا ایک بندہ تھا جس نے 10 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا صرف 4 عورتوں کو تم اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، باقی عورتوں کو طلاق دینا پڑے گا۔ تو اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کو آ کر کے رواج نہیں دیا بلکہ 4 سے زیادہ شادیوں پر بین لگا دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ بھائی انسان 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ البتہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ بندہ 2-3-4 شادیاں کر سکتا ہے، اور یہ اجازت عمومی سماج کی مصلحت کو نظر میں رکھ کے دی گئی ہے۔ یعنی انڈیویجولی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کسی بیوی کا شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، پر بعض مرتبہ بعض تکلیفیں اعلیٰ مقاصد کے تحت برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سماج کا عمومی طور پہ کیونکہ فائدہ ایک سے زیادہ شادیوں میں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ تمہارا شوہر اگر ایک سے زیادہ شادی کر لے صبر کرو اللہ رب العالمین کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حکم کونی اور ایک حکم شرعی۔ صبر جو ہے وہ صرف حکم کونی میں نہیں کرنا پڑتا، حکم شرعی پہ بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ جیسے اللہ رب العالمین کا حکم کونی ہے ایک عورت کے بارے میں کہ اس کے شوہر کی موت ہو جائے، تو شوہر کی موت ہو گئی، عورت صبر کرتی ہے نا، کس کے حکم سے موت ہوئی ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے موت ہوئی نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم کونی آتا ہے عورت صبر کر لیتی ہے۔ جیسے اللہ کے حکم کونی پہ عورت صبر کرتی ہے ویسے اللہ کے حکم
شرعی پر بھی صبر کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے شریعت میں یہ حکم رکھا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے، تو کسی کے شوہر نے اگر ایک سے زیادہ نکاح کر لیا ہے اس کو شریعت کا حکم سوچ کر کے صبر کر لینا چاہیے. ہاں تکلیف تو ہوگی، عورت سے یہ مطالبہ اگر کیا جائے نہیں تم کو تمہارے شوہر کی دوسری شادی پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو غیر فطری بات ہے. ایک عورت اگر محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے تو اس کو تکلیف ہوگی. بھائی اگر شوہر شادی کر لے اور پہلی بیوی کو تکلیف نہ ہو تو آدمی کو ٹینشن میں آ جانا چاہیے کہ میں دوسری شادی کر لیا، میری پہلی بیوی کو پرابلم ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی. ہاں یہ اتنا بیزار تھی مجھ سے. تو عورت کی تکلیف تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کر، تکلیف اس کو ہوگی. پر جیسے عورت اللہ تعالیٰ کے قضاء پر، قدر پہ، اللہ رب العالمین کے قدر پر وہ خوشی سے اس کو برداشت کر لیتی ہے، صبر کر لیتی ہے، کیونکہ عمومی مصلحت سماج کی اسی میں. بھائی اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہر مرد دو نکاح کر کے بیٹھے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں. اکثر لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کیا ہے. اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ ہر مرد کی دو بیویاں ہوں. اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ ہر عورت کا ایک شوہر ہو. اگر ہر مرد ایک بیوی پر اکتفا کرے گا لازماً معاشرے میں کچھ عورتیں ایسی بچیں گی جن کا ایک بھی شوہر نہیں ہوگا، ہے نا. کیونکہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر عورتوں کی جو آبادی کی نسبت ہے وہ مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے نا. ایک عمومی معاملہ، یعنی کچھ پرسنٹیج عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں مردوں کی بنسبت. اور پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے نا، عورتوں کی آبادی کا تناسب بڑھتا جاتا ہے، مردوں کی آبادی کا تناسب گھٹتا جاتا ہے. کیونکہ اموات کی جو شرح ہے وہ مردوں میں عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. پیدائش کے وقت بچوں کو جو امراض ہوتے ہیں اس میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی موت کم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، لڑکیوں کے اندر بیماری سے لڑنے کی قوت لڑکوں کی ڈبل ہوتی ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچے بچپن میں بیمار ہوتے ہیں، NICU وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بولتے ہیں لڑکا ہوتا تو اب تک کہ چلا گیا ہوتا. عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرض سے لڑنے کی قوت زیادہ رکھی ہے. تو امراض میں بھی مردوں کی وفات عورتوں کی بنسبت لڑکوں کی بنسبت زیادہ. جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈ پہ ان میں عام طور پہ لڑکے زیادہ مارے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی جو گٹکا، پان، تمباکو، سگریٹ سے جو اموات ہوتی ہیں اس میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے. ہارٹ اٹیک سے عام طور پہ مرد زیادہ مرتے ہیں. تو عام طور پہ مردوں کی موت عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. تو معاشرے میں لازماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک جب شادی کی جو عمر ہوتی ہے 20، 25، 35 سال کی عمر میں جب تک انسان کی آبادی پہنچتی ہے عورتوں کا تناسب آبادی کا بڑھ جاتا ہے اور مردوں کا گھٹ جاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہر مرد ایک شادی کرے گا تو کیا ہوگا؟ بہت ساری عورتیں معاشرے میں ایسی ہو جائیں گی جن کا کوئی نکاح کرنے والا جن کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہاں کتنی ساری بیوہ، مطلقہ، مختلع عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کتنی ساری کنواری لڑکیاں جن کا نکاح نہیں ہو رہا. جب آبادی میں عورتوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے، مردوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی ایک نکاح کر رہا ہے. تو صورتحال کیا بنتی ہے کہ ڈیمانڈ جتنی ہے سپلائی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے نا. ہر مرد کو ایک ہی نکاح کرنا ہے لیکن لڑکیاں اتنی ساری ہیں. آپ کو میرے خیال سے اندازہ ہوگا جو میٹریمونیل گروپ ہوتے ہیں نا ان میں آپ دیکھیں ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا آتا ہے تو 40 لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آتا ہے. 1 اور 40 کا ریشیو ہے. میرے پاس خود لوگ رشتے کے لیے بھیجتے ہیں، ہر آدمی بول رہا ہے شیخ بیٹی کے لیے رشتہ بتاؤ، بہن کے لیے رشتہ بتاؤ، لڑکوں کا بایو ڈاٹا ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں جب کسی چیز کی سپلائی اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں جہیز کی وجہ یہی ہے. بھائی جب آپ ویلیو گھٹ گئی ہے نا تو ویلیو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی بول رہا ہے ارے میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں میری بیٹی سے شادی کر لو، دوسرا بولتا ہے میں 15 لاکھ دیتا ہوں، تیسرا بولتا ہے فلیٹ لے لو، چوتھا بول رہا ہے میں کار دینے کو تیار ہوں. اس لیے آپ دیکھیں گے جس معاشرے میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں نا وہاں جہیز کا رواج نہیں ہوتا، وہاں مہر زیادہ مانگی جاتی ہے. آپ سعودی عرب میں دیکھیں وہاں جہیز نہیں مانگتے، وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں مہر زیادہ مانگ رہی ہیں. تو شریعت نے عمومی سماج کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے. واجب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اصلاً اجازت ہے، مستحب ہے، کوئی آدمی کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے منع کرنے کا حق نہیں دیا کہ تم منع کر دو، البتہ کنونس کر سکتی ہے. عورت منع نہیں کر سکتی. شوہر اگر کر رہا ہے عورت اس کو منع نہیں کر سکتی. وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق بندے نہیں چھین سکتے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ کسی کی زندگی میں کتنا آپ دخل اندازی کر سکتے ہیں. ایک آدمی دوسرے نکاح کا ارادہ کرتا ہے، باپ آ کر کے منع کر رہا ہے، ماں آ کر کے منع کر رہی، باپ بولتا ہے میرا نافرمان مت ہو جانا، بھائی آ کر کے منع کر رہا ہے. بھائی آدمی کو ایک شادی کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے، یہ باپ کا یا ماں کا یا بھائی کا، بہن کا، بیوی کا لک آؤٹ نہیں ہے. یہ آدمی کو خود پتہ ہے مجھے کتنی بیویوں کی ضرورت ہے. باپ، بھائی، ماں، بہن، ان چیزوں میں
دخل اندازی نہیں کر سکتے آدمی کے. یہ انسان کا ایک پرسنل اسپیس ہے. اس اسپیس میں اللہ رب العالمین نے دوسروں کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. بیوی کنونس کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آپ مت کریں. کوئی اگر بیچارہ محبت کرنے والا شوہر اگر بیوی کی تکلیف کا سوچ کر کے نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا بیوی کو تکلیف سے بچانے کا. ہاں, لیکن وہ کنونس کر سکتی ہے, منع نہیں کر سکتی. اور اگر آدمی نے شادی کر لی ہے تو شوہر پر جبر نہیں کر سکتی کہ طلاق دلاؤ, حرام ہے. ایک مسلمان عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ تم نے شادی کر لی تو اس کو طلاق دے دو. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بآتوا النساء صدقات. کتنا دیر بول رہے ہیں, ٹائم تو کافی ہو گیا. ہاں, ایک آخری آیت پڑھ کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے ایک اور خواتین پر ظلم کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ خواتین کو جو مہر ہونا چاہیے تھا وہ کھا جاتے تھے, نہیں دیتے تھے. تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا, کہ عورتوں کو خوش دلی سے ان کا مہر دو. یعنی اسلام نے عورت کے لیے جب آپ اس کو نکاح میں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہر رکھا ہے. مہر ایک طرح کی ان کی تکریم ہے, ان کی عزت افزائی ہے کہ ہم ایسے فری میں تمہاری جو ہے وہ عزت پر ہاتھ نہیں ڈال رہے, بلکہ ایک شریفانہ طریقے سے تم کو اپنی زندگی میں بیوی بنا کر کے لا رہے ہیں. اور اس تکریم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مہر دیا جائے. تو پہلی بات تو عورتوں کو مہر دینا چاہیے, اور مہر ٹھیک ٹھاک دینا چاہیے. میں بہت سارے شہروں میں دیکھ رہا ہوں لاکھوں روپیہ شادی پہ خرچ کر دیں گے, 10 لاکھ کے کھانے بنوائیں گے, بڑا ہال بک کرائیں گے 2-4 لاکھ روپے کا, اور مہر کتنا دیں گے لڑکی کو 786, 551, 111, 2000, 3000, 5000. بھائی مہر ٹھیک ٹھاک دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ٹھیک ہے کوئی آدمی غریب ہے, اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے, سادگی سے شادی کر رہا ہے, 10-15 ہزار روپیہ مہر دے رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن زندگی دوسرے معاملات میں بہت خوب خرچہ کرے گا, اور جب مہر دینے کی بات آئے گی 2000, 3000, 5000 روپیہ مہر دے رہے ہیں. مہر کی رقم اچھی خاصی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, یعنی مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اچھی خاصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی رقم اپنی بیویوں کو دی ہیں. اور اللہ کے زمانے میں اچھی, یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس کا جب خلا ہونے لگا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس کا دیا ہوا باغ ہے مہر میں تم واپس لوٹا دو گی تو تمہارا خلا ہو جائے گا. تو یعنی پورا باغ مہر میں دے دیا تھا. عربوں کے ہاں وہ صحرا میں رہتے تھے نا, تو باغ بہت قیمتی مال تھا ان کا, پورا باغ مہر میں دے دیا تھا. تو مہر میں اچھی رقم دی جاتی تھی, اسی لیے مہر میں اچھی رقم دینی چاہیے, خوش دلی سے دینی چاہیے. تو ہمارے یہاں مہر دینا تو دور کی بات ہے, الٹا جہیز کے نام پہ اور اس سے وصول کر لیتے. ہاں, اور اللہ نے کہا عورتوں کو مہر دو, ہم جہیز کے نام پہ ان سے وصول کر لیتے ہیں. اسلام نے کہا اچھے طریقے سے دو, پھر اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دیں تو کھا پی سکتے. عورتیں اگر خوشی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ تم کو دے رہی ہیں تو تم لے سکتے ہو, لیکن یہ خوشی باقاعدہ رضامندی سے ہونی چاہیے. اب تو میرے خیال سے وہ رواج نہیں رہ گیا, ورنہ پہلے دیہاتوں میں ایک ماحول تھا مہر معاف کرانے کا. ہاں, دولہے صاحب کو پہلی ہی رات میں کہہ دیتے تھے جانا تو مہر معاف کرا لینا. حتیٰ کہ وہ رواج اتنا جڑ پکڑ چکا تھا کہ جو لوگ مہر دیتے وہ بھی جا کے مہر معاف کراتے تھے. ہاں, ہمارے یہاں شادی کی رات میں مہر معاف کرایا جاتا تھا, اور ایک جنازہ جب اٹھتا تھا تب, ہاں جنازہ اٹھتا تھا تو بیوی کو بولتے تھے مہر معاف کر دو اس کی. بھائی مہر معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بعض علاقوں میں یو پی کے میں نے دیکھا بھائی بڑی مہر 50 لاکھ روپیہ مہر, 25 لاکھ روپیہ مہر. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو بھائی اتنے مہر دی جا رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, خواتین کو ان کا حق مل رہا ہے. تو ایک جاننے والے سے میں نے پوچھا بھائی اتنا مہر؟ بولے دیتا کون ہے مولانا. ہاں, یہ بڑی مہر تو اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ بندہ طلاق نہ دے پائے. یعنی وہاں مہر اس لیے رکھی جاتی ہے نا کہ طلاق دینے لگے گا تو مہر کا مطالبہ کریں گے. مہر اس لیے, یعنی بہت ساری جگہوں پر یہ غلط فہمی ہے کہ مہر کب دینی ہے, جب عورت کو طلاق دینی ہو. ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرضہ اس نیت سے لے کے نہیں لوٹائے گا قیامت کے دن اس کا حشر چوروں میں ہوگا. قرضہ لیا اور لیتے ہوئے یہ نیت کیا تھی کہ لوٹاؤں گا نہیں, تو قیامت کے دن وہ کن لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا, اس کا چوروں کے ساتھ. اور جو نکاح اس نیت سے کرے کہ مہر نہیں دوں گا, اس کا حشر قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ ہوگا. حدیث صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر نکاح کرتے ہوئے پہلے سے ذہن میں یہ کہ مہر دوں گا نہیں, تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا, زانیوں کے ساتھ ہوگا. تو عورتوں کو مہر دیں جو اپنی حیثیت کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ مہر دیں, میں کہہ رہا ہوں حیثیت کے مطابق دیں. بھائی آپ بہت سادگی سے نکاح کر رہے ہیں, 2 لوگ 4 لوگ گئے اور نکاح کر کے لڑکی کو لے کر کے آ گئے, تو ٹھیک ہے آپ 40-50 روپئے مہر دے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اور جگہوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور جو سنت کا طریقہ ہے جہاں خرچ کرنا ثواب کی بات ہے, وہاں پر آ کر کے آدمی کا ہاتھ تنگ دست ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اچھی مہر دیں, پھر ان کا پیسہ اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دیں تو کھا سکتے ہیں. اب یہ خوش دلی پہ انشاءاللہ میں کل بات کروں گا. ہاں, ہمارے یہاں خوشی کے نام پہ عورتوں کا مال بہت کھایا جاتا ہے. کوئی جہیز کے نام پر کھا رہا ہے,
کوئی مہر کے نام پر کھا رہا ہے لیکن خوشی کے نام پہ عورتوں کا مال بہت کھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس پر کل ہم بات کریں گے. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا میں شیخ کو نہیں فالو کر رہا ہوں. سورہ نساء کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کچھ آیتیں منتخب ہم دیکھیں گے کب تک کے ہوتا ہے. سورہ نساء ختم ہو گئی تو آگے کوئی صورت دیکھیں گے کون سی صورت ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفسیر میں لے سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ